الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب الانصات للعلماء، علماء کی باتیں سننے کے لیے خاموش رہنا۔ حدیث نمبر 121 ہے۔ قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی علی بن مدرک عن ابی زرعة عن جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ فقال، چنانچہ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ شارحین حدیث نے اس کے دو معنی ذکر کیے ہیں، ایک یہاں کفر کا معنی مجاز میں ہے اور دوسرا حقیقت میں ہے۔ مجاز میں کس طرح ہوگا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مختلف صفات احادیث میں موجود ہیں کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اس کی عزت نفس پر حملہ نہیں کرتا اور دیگر چیزیں اس کو رسوا نہیں کرتا۔ تو گویا مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کا حکم تھا۔ تو جب یہ آپس میں ہی دست و گریباں ہو جائیں گے تو یقیناً آپس میں دست و گریباں ہونا، ایک دوسرے کا قتل کرنا، یہ کافروں کی روش ہے۔ تو گویا یہ کافروں کی روش اس کے اندر آ جائے گی اہل اسلام میں اگر یہ ایسا کریں گے۔ دوسرا معنی حقیقت پہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے بعد ایسا نہ ہو کہ تم رستہ تبدیل کر لو اور مرتد ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو۔ یہ معنی حقیقت پر مبنی ہوگا، گویا ایک دوسرے کے خون کو حلال تصور کر لینا۔ تو یہ بہت زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ فرقے بنا دیے گئے ہیں اور مختلف قسم کے قرآن و سنت کو چھوڑ کر مذاہب بنا لیے گئے ہیں، انہی کے اندر لوگ پڑ گئے، آپس میں ایک دوسرے کا قتل بھی عام ہو گیا، انتشار بھی عام ہو گیا، دیگر کئی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو یہاں کیوں لے کر آئے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ حصول علم کا طریقہ بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ حفظ حدیث کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کریں کہ جب کوئی عالم دین بات کر رہے ہوں تو لوگوں کو چاہیے کہ خاموش رہیں اور خاموشی کے ساتھ ہر بات کو سنیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں اور پھر اس کو آگے پھیلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے جریر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا کہ لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ تو یہاں سے اہل علم کے لیے ایک ادب یہ ہے کہ علماء تب تک بات نہ کریں جب تک عوام کے اندر خاموشی نہیں ہے، خاموشی کا انتظار فرمائیں، جیسے سارے لوگ خاموش ہوں پھر اپنی بات کریں۔ وہاں ساتھ ہی ساتھ ان مجلسی احباب سے بھی گزارش ہے کہ اہل علم کی مجالس میں بیٹھ کر اپنی بات سنانے کی بجائے تھوڑا خاموش رہیں، اہل علم کی باتوں کو سنا کریں۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا ایک ایک لفظ الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، لہذا اسی کے ساتھ برکت بھی ہے مجلس میں اور ساتھ ساتھ ہماری اصلاح بھی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے۔ اور دوسرا یہاں ساتھ طلباء کرام کے لیے بھی نصیحت ہے، جن میں ہم سارے عوام الناس بھی شامل ہیں، کہ جب استاد حدیث پڑھائے، سبق پڑھائے تو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے اور اس کی جو توقیر ہے اور عظمت ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو گویا یہ لوگوں کو خاموش کروا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، تو اس کے ساتھ اہمیت بھی بڑھ گئی۔ ایک یہاں امام ثوری رحمہ اللہ کا قول بھی پیش خدمت ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اول العلم الاستمتاع،
سب سے پہلے خاموشی ہے، توجہ، ثم الانصات، پھر دوسرے نمبر پر خاموشی ہے، ثم الحفظ، پھر تیسرے نمبر پر اس علم کو یاد کرنا ہے، ثم العمل، یاد کرنے کے بعد چوتھا درجہ کیا ہے کہ اس علم پر عمل کرنا، ثم النشر، پانچواں کیا ہے کہ اس کو پھر آگے پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہم خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ علمی بات کو سنیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس کو یاد کریں، پھر اس پر عمل کریں اور پھر اس کو آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔